ہمارا آپ ہی لوگوں کے متعلق تو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اس کے حکم کو بجا لائے تو لفتحنا علیہم برکات، برکت میں نے زیادہ کی، اس قدر رحمتوں کی برکتوں کی بارش کری کہ آپ تصور نہیں کریں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، آدمی مسجد کو نہیں جاتا، سمجھتا ہے کہ گراہک چھوٹ جائے گا، عصر کا وقت ہو، ظہر کا وقت ہو، اللہ کہتا ہے کہ بند کرو، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ دکان بند کر دو، کاروبار بند کر دو، چلو نماز کے بعد، اتنا اللہ روزی دے گا، اتنا دے گا کہ گن نہ سکو گے۔ یقین رکھو اس پر، اللہ کے اس کلام پر، اس کے وعدے پر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو فوراً ہی شٹر بند ہو جاتے تھے، دکان کا کاروبار بند ہو جاتا تھا۔ وہ بڑے بلند لوگ ہیں جن کو تجارت اور لین دین میں وہ شراء بیچنا خریدنا اللہ کے ذکر سے، نماز سے قابل نہیں کرتے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، قیامت کے دن سے، جس دن آنکھیں پھٹائی ہوئی، کلیجہ منہ کو آیا ہوگا، ہر طرف خوف و دہشت کا سما ہوگا۔ باقی رہا روزی تو اس کا معاملہ اللہ کو چھوڑ دو، لیزیدہم من فضلہ، اپنے فضل سے اتنا دے گا کہ گن نہ سکے، شمار نہ سکے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے اللہ دیتا ہے، خوب دیتا ہے، مطلب یہ ایک بہت زیادہ دیتا ہے۔ یہ فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ایک آیت میں نے پڑھی تھی سورہ طلاق سے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پریشانیوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، اللہ کو پکاریے، زیادہ تر وقت مسجد میں گزاریے، دیکھیے کیسے پریشانی آتی ہے۔ صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقت مسجد میں دیکھا، بڑا مغموم آدمی تھا، ابو امامہ سے روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، کیا بات ہے، بہت مغموم نظر آنے کا، یا رسول اللہ بڑے سارے مسائل نے گھیر رکھا ہے اور قرضوں کے بوجھ سے میں دب کے رہ گیا، اس لیے مسجد میں سکون پانے کے لیے آیا۔ آپ نے کہا کہ دعا کرو اللہ رب العالمین سے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اعوذ باللہ من العجز والکسل، اعوذ باللہ من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ تعالیٰ عاجزی سے، ناتوانی سے، کمزوری سے، سستی سے، کاہلی سے، بخل سے، قرضوں سے، لوگوں کے قہر اور غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی، الحمدللہ ہمارا سارا قرض، ساری پریشانی فی بیوت رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد بڑی بڑی مسجدیں بن رہی ہیں لیکن آباد نہیں ہے، یعنی مسجد کو لوگ آباد نہیں کرتے، جائے نماز پڑھا سر سے بھاگے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ مسجد نہ ہو جیسے، اور نماز اتنی تیزی سے پڑھیں گے جیسے کہ کوے کی چاک ٹھوکے مارے۔ امام نے اگر جلدی ذرا لمبی قرأت کر دی، لمبا رکوع سجدہ کر دیا تو امام صاحب کو نوٹس دے دیا مسجد والے نے، اتنی لمبی گاڑی نماز پڑھائیے گا تو آپ کے لیے جگہ نہیں، اتنا ہڑبڑ کرے گا کہ جو امام رکوع میں گیا ہے اس سے پہلے گر جائے گا، امام ابھی سجدے میں گیا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ چلے گا یا اس سے پہلے گر جائے گا، اگر اس کا بس چلے تو پہلے ختم کر کے نماز لپیٹ کے چلے جائے، لگتا ہے کہ اس کے پاؤں میں ہاتھ میں زنجیر ڈال دی گئی ہے، چاہتا ہے کہ زنجیر۔ یہ ماہ رمضان آ رہا ہے نا، سلف صالحین اپنے روزوں کو بچانے کے لیے اکثر وقت مسجد میں گزارا کرتے تھے، مسجد میں رہیں گے تو غیبت چغلی